الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما آج کے سبق میں ہم اسم اشارہ حاضی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ مبتدا کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں، مبتدا کی کیا قواعد ہیں، اور پھر اسم اشارہ جو متعدد ہیں ان میں سے ہم نے 4 کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہاذا، ہاذہ، ذالکا اور تلکا، اور پھر ہاذا کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہاذا کب استعمال ہوتا ہے اور کیسے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ آئندہ سبق میں یعنی اس سبق میں اسم اشارہ حاذہ کے بارے میں جانیں گے کہ حاذہ کب استعمال ہوتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم بھی تفصیل پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سبق اپنا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ اسم اشارہ حاذہ مفرد مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اب اس کے بارے میں کچھ اور جانتے ہیں کہ حاذہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفرد مؤنث کے لیے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ مفرد مذکر کسے کہتے ہیں۔ مفرد کی تعریف کرتے ہوئے ہم نے بتایا تھا کہ مفرد وہ لفظ ہے جو کسی ایک عدد پر دلالت کرے، جو اکیلے کسی چیز پر دلالت کرے، ہے نا، یعنی جو کسی ایک عدد پر دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں، مفرد کہتے ہیں۔ اور پھر بتایا تھا کہ مذکر کون سے لفظ ہوتے ہیں۔ مذکر وہ لفظ ہوتا ہے جس میں مؤنث کی علامتیں نہ پائی جائیں، جو لفظ مؤنث نہ ہو یا جس لفظ میں علامت تانیث نہ پائی جائے وہ مذکر ہوتا ہے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ مفرد مؤنث کسے کہتے ہیں۔ کیا جانیں گے کہ مفرد اور مؤنث کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفرد مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت ہو یا جسے اہل عرب مؤنث مانتے ہیں۔ مفرد مؤنث کسے کہتے ہیں؟ مفرد مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت ہو، یعنی تانیث کی کوئی علامت ہو، اور تانیث کی علامت عربی میں الف مقصورہ بھی ہے، الف ممدودہ بھی ہے، اور تائے مدورہ بھی ہے۔ جیسے یہاں تائے مربوطہ لکھا ہوا ہے، اس کو میں تائے مدورہ بھی کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تائے دقیقہ من فضلک، تائے مدورہ، ٹھیک ہے، تائے مدورہ۔ اچھا، میں نے بتایا کہ علامت تانیث میں الف مقصورہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، الف ممدودہ بھی ہے۔ الف مقصورہ اور الف ممدودہ کی تعریفات اور اس کے بارے میں بھی تفصیل ہم آئندہ سبق میں نہیں بلکہ آئندہ یہ جو اس کتاب کے بعد جو دوسری کتاب آنے والی ہے اس کتاب میں ہم الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے، جہاں پر الوان کا ذکر ہوگا، جہاں پر لون کا ذکر ہوگا، یعنی رنگوں کا جب ذکر ہوگا تو وہاں پر ہم جانیں گے کہ الف ممدودہ کیسے کہتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بتایا ہے اس کتاب کے مقدمے میں، ابھی یہ کتاب نشر تو نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے مقدمے میں یہ بات ہے کہ یہ جو کتاب جو تفصیل یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے یہ 12 اجزاء پر مشتمل ہوگا، یعنی یہ جو دروس اللغة العربیہ بطریقۃ سہلہ یہ 12 اجزاء پر مشتمل ہوگا۔ اجزاء پر جب یہ مشتمل ہوگا تو یہ تو پہلا جز ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے جز میں ساری چیزیں ذکر کرنا مناسب بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات یہ جو کتاب ہے پہلا جز ہے دروس اللغة العربیہ کا، یہ ابتدائی بچوں کے لیے ہے، اور ابتدائی بچوں کو اگر ساری چیزیں ایک ساتھ بتا دی جائیں تو ان کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا، اسے ہضم کر لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو تانیث کی جو علامتیں ہیں الف مقصورہ اور الف ممدودہ یہ بھی تانیث کی علامت ہے، لیکن یہاں پر میں نے صرف ایک تانیث کی علامت ذکر کی ہے، وہ تائے مدورہ، ٹھیک ہے۔ تائے مدورہ کے بارے میں ابھی پڑھیں گے ابھی اسی سبق میں، ٹھیک ہے۔ تو مفرد مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت ہو، یعنی تانیث کی علامتیں جیسے الف مقصورہ بھی تانیث کی علامت ہے، الف ممدودہ بھی تانیث کی علامت ہے، تائے مدورہ بھی تانیث کی علامت ہے، یعنی اگر کسی لفظ میں الف مقصورہ ہو تو وہ بھی مفرد مؤنث ہوگا، اگر کسی لفظ میں الف ممدودہ ہو تو وہ بھی مفرد مؤنث ہوگا، اگر کسی لفظ میں تائے مدورہ ہو تو وہ بھی مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے، وہ لفظ مؤنث ہوگا۔ یعنی تو ظاہر سی بات ہے مقصورہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ اس کی تفصیل ہم دوسرے اجزاء میں پڑھیں گے، یہاں پر صرف ہم تائے مدورہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اور پھر ایک اور شوشہ ہے کہ جس سے اہل عرب مؤنث مانتے ہوں، یعنی کچھ ایسے الفاظ ہیں جس میں علامت کی تانیث تو نہیں پائی جاتی، یعنی اس پر الف مقصورہ بھی نہیں ہوتا، اس میں الف ممدودہ بھی نہیں ہوتا، اس میں تائے مدورہ بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اہل عرب اسے مؤنث مانتے ہیں اسی وجہ سے وہ لفظ مفرد مؤنث ہوتا ہے۔ تو حاذہ کا استعمال، خلاصہ کلام کیا ہوا کہ حاذہ کا استعمال
ایسے الفاظ کے لیے ہوتا ہے جو مفرد اور مؤنث ہوں. اور مفرد مؤنث کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس میں تانیث کی کوئی علامت ہو یا جسے اہل عرب مؤنث مانتے ہوں. آئندہ سبق میں ہم علامت تانیث بالتفصیل پڑھیں گے. اس سبق میں صرف ایک علامت تانیث کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ہے تائے مدورہ یعنی گول تا. قاعدہ لکھا ہے جس لفظ کے آخر میں، یہاں پر کی غلط ہو گیا، ہونا چاہیے جس لفظ کے آخر میں تا ہو یعنی گول تا ہو وہ عموماً مؤنث ہوتا ہے. جیسے غرفتن، ٹھیک ہے، اس میں گولتا ہے، مؤنث ہوگی. نافذتن گولتا ہے، یہ لفظ مؤنث ہوگا. سبورتن گولتا ہے. طالبتن گولتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب الفاظ کیا ہیں؟ مؤنث ہیں. تو ہم نے ابھی پڑھا کہ حاضی کا استعمال مفرد مؤنث کے لیے ہوتا ہے. حاضہ معنی بھی یہ اور حاضی کا معنی بھی یہ، لیکن حاضہ کا استعمال مفرد مذکر کے لیے ہوگا اور حاضی کا استعمال مفرد مؤنث کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے کہ مندرجہ ذیل تمام الفاظ مفرد مؤنث ہیں، اسے یاد کریں. اچھا، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو الفاظ میں نے دیے ہوئے ہیں اس کتاب میں، یہ الفاظ اگر آپ کو اسکرین شاٹ کے طور پر چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے موبائل پہ، تو براہ کرم یہ جو یہ اسکینر آ رہا ہے اسے اسکین کریں. ٹھیک ہے، آپ میرے گروپ پر ایڈ ہو جائیں گے یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، اس کے ذریعے آپ میرے گروپ پر ایڈ ہو جائیں گے، دروس اللغة العربیہ بطریقۃ سہلہ. وہاں پر میں اس کا اسکرین شاٹ بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے میں اس کا PDF تو نہیں بھیج سکتا ابھی فی الحال، لیکن اسکرین شاٹ میں آپ کو ان الفاظ کا جو الفاظ ہیں جو مفردات ہیں ان کا اسکرین شاٹ آپ کو اس گروپ پہ انشاءاللہ مل جائے گا. چلیے الفاظ پڑھتے ہیں. سبورۃ بلیک بورڈ، سبورہ، ٹھیک ہے. طاولۃ ٹیبل، میز، اوکے. کراست مانے کاپی. حقیبۃ مانا بیگ. برایۃ جسے کہتے ہیں شارپنر. ممسحۃ ربر، ٹھیک ہے، اریزر انگلش میں کہتے ہیں. برایۃ مانے کٹر، جسے ہم لوگ کٹر بھی کہتے ہیں، عام طور پہ ہم لوگ تو بچپن میں کٹر کہتے تھے اس کو. ممسحۃ ربر، اوکے. اس کے بعد یہ لفظ ہے نافذۃ کھڑکی. کیا ہے؟ نافذۃ کھڑکی. اس کے بعد ہے حافلۃ بس. اس کے بعد ہے سیارۃ کار. تو یہ الفاظ ہم پھر سے پڑھیں گے. سبورۃ بلیک بورڈ، طاولۃ میز، کراست کاپی، میز منے ٹیبل، ٹھیک ہے، کراست کاپی، حقیبۃ بیگ، برایۃ شارپنر، اور ممسحۃ ربر. اس کے بعد ہے نافذۃ کھڑکی جسے انگلش میں ونڈو کہتے ہیں، حافلۃ بس، سیارۃ کار. اوکے. اس کے بعد لکھا ہے کہ آئیے ہم ان الفاظ کو حاضی کے ساتھ جملوں میں استعمال کرتے ہیں. ہذہ حافلۃ، ہذہ معنی یہ، حافلۃ بس ہے. ہذہ حافلۃ، دس از اے بس، ٹھیک ہے، دس از اے بس. ہذہ سیارۃ، یہ ایک کار ہے، دس از اے کار. ہذہ مروحۃ، یہ ایک پنکھا ہے، دس از اے فین. ہذہ برایۃ، دس از اے شارپنر، ٹھیک ہے، یہاں پر اے ہونا چاہیے، دس از اے، دقیقاً من فضلک، اوکے. ہذہ برایۃ، یہ شارپنر ہے، اوکے. اس کے بعد لکھا ہے ہذہ طاولۃ، کیا لکھا ہے؟ ہذہ طاولۃ، دس از اے ٹیبل. ہذہ سبورۃ، یہ بلیک بورڈ ہے یا یہ بورڈ ہے. ہذہ ممسحۃ، یہ کیا ہے؟ ربر ہے، ٹھیک ہے. ہذہ برایۃ، یہ شارپنر ہے، یہ کٹر ہے. پھر سے پڑھیں گے کیا ہوگا کہ ہذہ حافلۃ، یہ ایک بس ہے. ہذہ سیارۃ، یہ ایک کار ہے. ہذہ مروحۃ، یہ ایک پنکھا ہے. ہذہ برایۃ، یہ ایک شارپنر ہے. اچھا، ایک لفظ یہاں پر مروحۃ کا ذکر تو میں نے نہیں کیا ہے، اسی وجہ سے یہاں مروحۃ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر آپ طاولۃ کر سکتے ہیں. کیا ہوگا؟ طاولۃ، ایک لفظ، بسم اللہ، طاولۃ، ٹھیک ہے. یہاں پر کر دیں گے ٹیبل، اوکے. کیا ہوگا؟ ہذہ طاولۃ، ایک میز ہے. ہذہ برایۃ، میں نے طاولہ کیوں کر دیا؟ حالانکہ مروحۃ بھی صحیح تھا، لیکن عام طور پہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جب ہم الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں تو انہی الفاظ کا ہم ذکر کریں جو الفاظ ہم نے مفردات کے خانے میں دیا ہے، ٹھیک ہے. تو مروحۃ کا ذکر ہم وہاں نہیں تھا،
وہاں پر خانہ جو اوپر ہے مروحتن کا مفردات میں مروحتن نہیں تھا تو میں نے اس کو بدل کر کے طاولتن کر دیا تاکہ بچوں کو یاد کرنا آسان رہے، بچوں کو یاد کرنے میں آسانی رہے. ٹھیک ہے، طاولتن نیچے بھی آ گیا ہے، خیر کوئی بات نہیں. اس کے بعد لکھا ہے واجب صفی. کیا لکھا ہے؟ واجب صفی یعنی کلاس ورک. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو بنانے کی کوشش کریں. کیا لکھا ہے؟ اقرأ الجمل العربية الآتية وانقلها إلى الإنجليزية والأردية. Read the following Arabic sentences and translate into English اور اردو. هذه سيارة، اس کا کیا ہوگی اردو یا انگلش آپ کو لکھنا ہے. هذه ستارة، هذه كراسة، هذه حقيبة، هذه مروحة، هذه نافذة. یہ 6 الفاظ آپ یاد کر کے اس میں عربی بنائیں گے اس کو. واجب صفی، ظاہر سی بات ہے یہ کتاب جب ہاتھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تو جو استاذ ہوگا یہ کلاس میں جب پڑھا رہا ہوگا اسی وقت یہ بنائے گا. ٹھیک ہے، آپ اگر ابھی بنانا چاہیں تو میرے ساتھ بنائیں. دیکھیں آپ هذه سيارة، بتائیں کیا ہوگا؟ اوکے ٹھیک ہے. هذه ستارة، ٹھیک ہے. هذه كراسة، هذه حقيبة، هذه مروحة، هذه نافذة. اگر آپ نے بنا لیا تو بہت اچھی بات ہے، یعنی آپ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد لکھا ہے واجب منزلی، واجب منزلی اقرأ الجمل الانجلیزیہ الآتیہ وانقلها الى العربیہ. یہ انگلش ورڈز ہے یا انگلش جملے ہیں، انگلش سینٹنسز ہیں انگلش میں. آپ اس کو عربی میں یا اس کو عربی میں آپ لکھیں ہے نا اپنی کاپی میں. تو اسی طرح آپ پریکٹس ہو جائے گی اور آپ کو الفاظ معنی یاد ہو جائیں گے جو الفاظ معنی ہم نے اوپر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا اس میں اشارہ حاضی کا سبق ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی طرح کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ گروپ پر بھی میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.